میرے نبی کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ کلمہ پڑھا دو۔ میرے نبی نے کلمہ پڑھا کے داخل اسلام کر لیا۔ نبی نے پوچھا کلمہ تو پڑھ لیا، تیری مالی حالت کیسی ہے؟ عرض کرنے لگا آقا بڑا غریب ہوں، کئی دن سے فاقے پہ فاقہ ہے، فاقے پہ فاقہ۔ میرے نبی نے کہا اے صحابہ اس کی مدد کرو۔ ایک صحابی اٹھے مدد کے طور پہ، کہا یا رسول اللہ مسجد نبوی کے دروازے پہ میری اونٹنی کھڑی ہے، میں اپنی اونٹنی مدد کے طور پہ انہیں دیتا ہوں۔ مولا علی اٹھے اپنا امامہ شریف اتارا، امامہ شریف اتار کے دے کے بولے یا رسول اللہ کل ہی خرید کے لایا تھا، میں نے ان کو امامہ دے کے ان کی مدد کر دی۔ سمجھ رہے ہیں؟ تم کہہ رہے ہو کہ امامہ تو کوئی بڑی بات نہیں تھی، تو کل اساسہ یہی تھا۔ ہاں کل اساسہ یہی تھا، کل اساسہ۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہائے ہائے ہائے، یا تو حالات یہ ہیں کہ اگر کہیں بیٹھ جائے تو بڑی لمبی چوڑی چھوڑے گا، کہے گا کہ میرا وہاں پلاٹ پہ کام چل رہا ہے، ایک پلاٹ ہلدوانی میں خرید رہا ہوں، ایک مراد آباد میں خرید رہا ہوں، اور ایک میرے پاس ایک گاڑی تو ابھی چھوٹی موٹی چل رہی ہے، بڑی والی کی تو بات چل رہی ہے، میرے بچوں کو تو کھانا بھی پسند نہیں آتا، بنا گوشت کے تو کام بھی نہیں چلتا، اور میرے اس میں دیکھو مارول بچھا پڑا، وہ لمبی لمبی چھوڑے گا، 4 آدمی میں لگتا کہ انل امبانی کا چھوٹا بھائی یہی ہے۔ اور اس کے پاس اگر پہنچ جاؤ کسی مدرسے کی رسید لے کے کہ 2-4 ہزار کی رسید کٹا لو، مدرسے میں کام چل رہا، مسجد میں کام چل رہا، اب دیکھو تاری ہوا نکل گئی مولانا، کئی سال تک گھاٹے پہ گھاٹا ہی ہو رہا، مولانا بڑا پریشانی میں چل رہا ہوں، بڑے خسارے میں چل رہا ہوں مولانا، میں نے تو یہ بزنس ڈالا تھا اس میں بھی گھاٹا ہو گیا، اپنے لڑکے کی دکان کرائی تھی اس میں بھی پٹ ہو گیا مولانا، علاج پہ علاج چل رہے ہیں، بڑے ہارٹ ٹیٹ چل رہا، پھر دیکھا جائے گا۔ کیوں کل تو بڑی پھاڑ لیا تھا بیٹھا ہوا، آج ایک رسید کے نام سے ہوا نکل گئی۔ ذرا بتائیے اب یہ حالات ہیں ہمارے۔ مولا علی نے چندہ دے دیا، لیکن نہ اونٹ سے پیٹ بھرا نہ امامے سے پیٹ بھرا، رہا تو بھوکے کا بھوکا ہی۔ بھئی یہ دونوں چیزیں کھانے کی تھوڑی تھی۔ میرے نبی نے کہا سلمان فارسی، ایک صحابی ہے سلمان فارسی، سب سے زیادہ صحابہ میں ان کی عمر ہوئی ہے، تقریباً 250 برس یا اس سے بھی زائد، سمجھ رہے ہیں آپ؟ سلمان فارسی، سلمان فارسی کا سلمان اٹھ، سلمان فارسی اٹھے یا رسول اللہ حاضر ہو، کہ مسجد نبوی سے نکل، جس کا دروازہ تجھے پہلے نظر آ جائے دروازہ کٹانا، اور کچھ کھانا مانگ کے لے آ تاکہ اس کی بھوک دور ہو جائے۔ سلمان فارسی بیان کرتے ہیں میں جیسی مسجد نبوی سے نکلا نا، سب سے پہلے فاطمہ الزہرا کے دروازے پر نظر پڑ گئی۔ ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ۔ ہائے ہائے ہائے، جب کہ اس گھر سے چندہ آ گیا، چندہ آگے نہیں آ گیا، کیا آیا اس گھر سے؟ امامہ شریف آیا۔ آج کا ہوتا تو کہتا مجھ سے ہی لوگے سب کچھ ہیں، اگر 4 بیٹے ہیں نا 4، اور الگ الگ بھی چولہا جل رہا، اور جب چندے کا نمبر آیا تو ابا کہہ رہا ہم تو سب ایک ساجد ہیں، میں ایک ہی دھڑی میں کام چلا لو، مجھے رہے میں تو ڈنگا ہو رہی ہے، چولہے 4 چل رہے ہیں، لیکن جب دھڑی کا نمبر آیا تو ایک ہی بتا رہا ہے، ایک ہی، کہ ہم تو سب ایک ہی جگہ ہیں، ایک ہی دھڑی میں کام چلے گا، مجھے رہے۔ ہائے ہائے، یہ حالات ہیں، اگر دے بھی دے گا ایک آدھ دھڑی بڑھتی تو تیرے امام کا بھلا ہو جائے گا، مسجد کا بھلا ہو جائے گا، تو کیا غریب ہو جائے گا کیا ایک دھڑی میں؟ سمجھ رہے ہیں؟ اب ادھر چندہ پڑا تو اس مسجد میں نماز پڑھنے لگا، اور اس مسجد میں پڑھا تو اس مسجد میں پڑھنے لگا، یا دونوں میں پڑھا تو دونوں کو چھوڑ دیا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ حالات ہیں ہمارے۔ لیکن قربان جاؤ مولا علی کے گھرانے پر، فاطمہ کے دروازے پہ دستگیری، بی بی آپ کے بابا نے مجھے بھیجا ہے، آپ کے بابا کی بارگاہ میں ایک بھوکا آیا ہے، اسے اونٹنی بھی مل گئی ہے، امامہ بھی مولا علی کا مل گیا ہے، کھانا لینے آیا ہوں، کھانا دے دو۔ کافی دیر کے بعد بی بی فاطمہ ایک کمبل لے کے آئیں۔ کیا لے کے آئیں؟ کہا میں نے کھانا مانگا تھا مخدومہ، میں نے کمبل نہیں مانگا۔ تو مخدومہ ایک کائنات فرماتی ہیں سلمان میرے گھر میں 3 دن سے فاقہ ہے، میرے حسن اور حسین نے 3 دن سے کچھ کھایا نہیں ہے، 3 دن سے میرے بچے فاقے سے سو جاتے ہیں، 3 دن سے پوری راتوں کے سجدے فاقوں سے فاطمہ کر رہی ہے، میرے گھر میں کچھ نہیں ہے، لیکن تو نے میرے گھر میں سوال کر دیا، دروازے پہ تو تجھے خالی ہاتھ نہیں جانے دوں گی، میرے گھر کا کل اثاثہ یہ کمبل ہے،
میرے بچے اسے کبھی بچھا لیتے ہیں، سردی لگے تو اوڑھ لیتے ہیں۔ سلمان فلاں یہودی کے پاس چلا جا، وہ پرانی چیزوں کو خریدتا ہے، میرا کمل بیچ کے جو پیسہ روپیہ قیمت ملے اس سے کھانا خرید کے اس غریب کو کھلا دے گا۔ غور کیجئے، یہ اسلام ہے مسلمانوں۔ آج اپنے گھر میں مرغ مسلم ہم اڑا رہے ہیں، ہمارا غریب پڑوسی برابر میں بڑی غربت کی زندگی گزار رہا، کبھی ہمیں یہ جو ہے ہمارے دل میں یہ بات نہیں آتی کہ لاؤ اپنی ہانڈی میں ایک پیالہ پانی زیادہ ڈال کے ایک پیالہ شوربہ اپنی غریب پڑوسی کو بھی دے دوں تاکہ میری گوشت کی ہانڈی میں وہ بھی شریک ہو جائے۔ اے لوگوں، اپنے اچھے کھانوں میں غریبوں کو شریک کر لیا کرو۔ اپنی ہانڈی میں ایک پیالہ پانی زیادہ ڈال کے کسی غریب کو اپنی ہانڈی کا شریک بنا لیا کرو۔ ہائے 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 ہائے۔ کہ سلمان میرا کمل لے جا، اگر وہ یہودی خرید لے تو بیچ دینا، اور اگر خریدنے پر راضی نہ ہو تو گروی رکھ دینا۔ گروی رکھ کے جو قیمت ملا لے آنا، اور اس سے کھانا خرید کے لا کے مسجد نبوی میں جس نے آ کے کلمہ پڑھا ہے اسے کھلا دینا۔ سلمان فارسی کہتے ہیں میرے قدموں میں لرزہ ہو گیا، میں کہنے لگا اے مخدومہ، میری یہ طاقت نہیں کہ میں آپ کے گھر کا کمل بیچوں، میری طاقت نہیں، میں آپ کا کمل نہیں بیچوں گا، مجھے معاف کر دیجئے، میں کسی اور کا دروازہ کھٹکھٹا لوں گا، میں کسی اور کے گھر سے لے آؤں گا۔ اے مخدومہ مجھے معاف کرو، میری یہ طاقت کہاں کہ آپ کے بچوں کا کمل بیچوں۔ کہا اتنا کہنا تھا، بیوی فاطمہ نے فرمایا اے سلمان، میرا حکم ہے تیرے لیے یہ کمل بیچنا ہوگا، اگر علی کے دروازے سے خالی ہاتھ چلا گیا تو کس کے دروازے پہ ملے گا؟ ارے یہ وہ در ہے کہ قیامت تک کے لیے مثال ہو جائے کہ علی کے در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ ہمارے در سے، ہمارے گھر میں فاقہ ہے وہ الگ بات ہے، مگر ہمارے در سے کوئی خالی نہیں جاتا۔ میرا حکم ہے لے کے جا۔ سلمان کہتے ہیں کہ ایک طرف حکم تھا بیوی کا، کون ٹالتا؟ میری کیا تھا، کتی کے حکم کو ٹالتا؟ میں کمل لے کے سینے سے لگا کے اور اس یہودی کے دروازے پہ پہنچا، جا کے یہودی کے سامنے کمل پیش کر دیا، اور میں نے کہا اگر خریدنا چاہو تو اس کمل کو خرید لو، اور اگر خریدنا نہیں چاہو تو آپ اس کو مناسب قیمت پر گروی رکھ لو، اور گروی رکھنے کے بعد مجھے کچھ قیمت دے دو۔ اے لوگوں ذرا غور کرنا، یہودی نے کہا کمل دو، ذرا دیکھ کے پرکھتا ہوں، جانچتا ہوں کتنا پرانا ہے، کتنی قیمت دے سکتا ہوں اس کی۔ جیسے ہی کمل ہاتھ میں لیا یہودی حیرت میں پڑ گیا۔ یہودی بولا جب کمل بیچنا ہی تھا تو سلمان اتنی اچھی خوشبو لگا کے کیوں لایا ہے؟ بولو نا یار، بولو بولو سبحان اللہ۔ اے سلمان، جتنا قیمتی عطر لگا کے لایا ہے، اگر وہ عطر مجھے بیچ دیتا تو اس کمل سے زیادہ پیسہ تو اس عطر کا دے دیتا۔ تو سلمان نے کہا خدا کی قسم عطر نہیں لگایا ہے، یہ کمل فاطمہ کے گھر کا کمل ہے، اسے علی کا پسینہ لگ گیا ہے، حسن حسین کا پسینہ لگ گیا ہے۔ زور سے بول دو ذرا، زور سے یار۔ ہائے ہائے ہائے، اسے حسن اور حسین کا پسینہ لگ گیا ہے۔ کہا فاطمہ کے گھر کا کمل بیچنے لایا؟ کہا حکم ہے ان کا۔ کہا مسلمان ہو کے ان کے گھر کا کمل بیچتا؟ وہ تو تیرے نبی کی شہزادی ہے، مخدومہ کائنات ہے، کمل بیچتا ان کا؟ کہ میں تو نہیں بیچنا چاہتا تھا، حکم ہے۔ کیوں؟ پوری بات بتا دی۔ پوری بات کیا تھی آپ کو تو معلوم ہے، پوری بات بتا دی۔ جب پوری بات بتائی تو چیخ نکل گئی یہودی کی، آنکھوں میں آنسو آ گئے یہودی کے، زار و قطار رونے لگا یہودی، ہچکی بن گئی، بات نہیں بنتی تھی، روتا تھا۔ سلمان حیرت میں پڑ گئے، مخدومہ کا کمل یہ کیوں روتا ہے؟ بیچنے میں آیا ہوں یہ کیوں روتا؟ کمل کو لپٹتا تھا روتا تھا، کمل کو لپٹتا تھا روتا تھا، چیخ نکل گئی۔ سلمان فارسی نے کہا روتا کیوں ہے؟ کہنے لگا رات ہی اپنی کتاب توریت کو پڑھ رہا تھا، یہودی جو ہے توریت کتاب کو مانتے ہیں، حضرت موسیٰ پہ توریت نازل ہوئی ہے، کہہ رہا رات ہی میں توریت کو پڑھ رہا تھا، توریت میں ایک چیپٹر تھا، اس چیپٹر کا میں مطالعہ کر رہا تھا، اس میں لکھا تھا یہ توریت کے اندر کہ جو اللہ کا آخری نبی ہوگا اس کی نشانی یہ ہوگی کہ اس کے گھر والے خود تو فاقہ سے ہوں گے مگر بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہوں گے۔
میں نے رات ہی پڑھا ہے توریت کے اندر، اس کے اندر چیپٹر تھا کہ اس کے گھر والے، اس نبی کے گھر والے خود تو فاقہ سے ہوں گے مگر بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہوں گے۔ میں کتنا کم نصیب ہوں کہ مدینہ میں رہا، مدینے میں رہ کے اس نبی کا دامن پکڑ کے مسلمان نہ ہو پایا، لیکن اب تک تو اندھیرے میں رہ گیا۔ سلمان اب نہیں رک سکتا، اب ذرا تو ٹہر جا۔ ارے میری کیا طاقت اس کمبل کو خریدوں، پوری دنیا کی دولت لا کے اگر رکھ دوں تو اس کمبل کا بدلہ نہ ہوگا، اس کمبل کو رکھ لے۔ اپنے گھر کے اندر گیا، جتنا کھانے کا سامان تھا لا کر ڈھیر لگا دیا، جتنا جو تھا لے آیا، جتنا کھجور تھا لے آیا، جتنا سرکہ تھا لے آیا، اے لوگو جتنا درہم تھا لے آیا، جتنا دینار تھا لے آیا، سارا مال لے آیا۔ لانے کے بعد ڈھیر لگا دیا، ڈھیر لگا کے بولا سلمان یہ کمبل بھی لے جا، یہ سارا کھانے کا ساز و سامان بھی لے جا، میرے گھر کا مال و دولت بھی لے جا، فاطمہ کے قدموں میں جا کر ڈھیر کر دینا، کہہ دینا بی بی سارا مال اس یہودی نے آپ پہ قربان کر دیا ہے، اور اگر فاطمہ قبول نہ کرے تو کہہ دینا آپ سے متاثر ہو کے سارا مال آپ پہ قربان کر دیا ہے، اور کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو مدینے والے مصطفیٰ سے قربان کر دیا ہے۔ کہا اگر فاطمہ اسے قبول نہ کریں تو کہہ دینا بی بی تمہارے کمبل سے اتنا متاثر ہو گیا وہ کہ سارا مال آپ کے قدموں میں قربان کر دیا، اور کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو مدینے والے مصطفیٰ پہ قربان کر دیا۔ انہی کی صبح زندہ ہے، انہی کی شام زندہ ہے کہ جن کے دل کی تختی پر نبی کا نام زندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی لمبی تقریر ہو گئی، پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ میں خدمت کروں گا۔ ایک بار کلمہ شریف پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اسلام زندہ باد، قوم مسلم پائندہ باد، وما علینا الا البلاغ۔